دولت اور رزق کا وظیفہ۔ آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ۔ یہ وظیفہ آپ نماز تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ اللہ کے 2 نام یا اللہ یا وہاب پڑھنے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے ان دونوں ناموں کا اکٹھے پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا وہاب یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ اللہ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ رزق کے تمام بند دروازے کھول دے گا۔ وظیفہ پڑھنے کی مدت۔ اس عمل کو آپ نے کوئی 1 دن 2 دن نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اور اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اس عمل کو خود بھی کرے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔ امیر بننے کا آزمودہ راز۔ جن لوگوں کو رزق میں کمی کا سامنا ہے وہ یہ عمل کرے اور کمال دیکھے۔ عمل یہ ہے: روزانہ پرندوں کو دانہ ڈالے اور سارا دن استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بلا تعداد پڑھے۔ الحمدللہ، جو بھی یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہوتی ہے۔ جس نے بھی چند ہفتے چند مہینے متواتر یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مالی مسائل حل فرما دیے۔ مجھے یہ عمل کسی نے بتایا تھا، انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امیر ہونے کا وظیفہ۔ اگر کسی شخص کی جیب خالی ہے، یعنی وہ غربت کا شکار ہے، اس کی مالی حالت صحیح نہیں ہے، یا رزق کی تنگی کا شکار ہے، یا کوئی روزی کا ذریعہ نہیں بن رہا، یعنی بے روزگار ہے اور روزگار کا انتظام نہ ہو رہا ہو، یا گھر میں برکت نہیں ہے، یعنی پیسہ آتا ہے کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو ان حالات سے نجات کے لیے نماز عشاء کے بعد 11 دن تک سورہ کہف پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 11 دن تک کرنا ہے، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے وقفہ آ جاتا ہے تو یہ آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جیب خالی نہیں رہے گی، مال اور دولت کی ریل پیل ہوگی، رزق کی بارش ہوگی اور بے برکتی سے نجات مل جائے گی۔